اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 تک کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر بیان کی گئی، جن میں روزے اور اعتکاف کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے حرام مال سے صدقہ کرنے کا حکم، رشوت وغیرہ اور مال کو باطل طریقے سے کمانے کا حکم بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 یعنی 189 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، آپ فرما دیجیے کہ لوگوں کے دینی کاموں کے لیے وقت کے طور ہے، والحج، اور حج کے لیے بھی اوقات کے طور پر ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور اس بات میں کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے گھروں میں داخل ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی صرف یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ مسلمانوں کا نبی کریم علیہ السلام سے ایک سوال کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور اکرم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ چاند ابتدا میں بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ چوکڑی میں پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں پھر اسی طرح باریک ہو جاتا ہے کہ جس طرح کے مہینے کے شروع میں تھا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ چاند اس طرح گھٹتا بڑھتا رہتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ چاند کا گھٹنا یا بڑھنا یہ مسلمانوں کی عبادات، دینی اور دنیاوی معاملات، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص حج کے لیے وقت کے طور پر ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینوں کا تعین ہوتا ہے، ایام کا تعین ہوتا ہے، پورا ہونے سے راتوں کا تعین ہوتا ہے۔ بہت سے احکام ہیں کہ جن کا تعلق چاند سے ہے اور جن کو سورج کے حساب سے ان کا حساب رکھنا اور انوں کو شمار کرنا سخت حرام ہے۔ ان میں مثال کے طور پر زکوٰۃ کا اعتبار کہ زکوٰۃ میں سال معتبر ہے، مال جمع ہو جائے اور اس نصاب پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اس سال کا اعتبار سورج کے اعتبار سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ چاند کے اعتبار سے سال کا اعتبار ہوگا۔ مثلا رمضان سے رمضان تک، شعبان سے شعبان تک، اس میں جنوری سے جنوری تک ایسا کوئی اعتبار کرنا بالکل بھی قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ یوں ہی روزوں کے کفارے، روزوں کے جو قضا روزے رکھے جاتے ہیں، جو کفارتاً جو روزے رکھے جاتے ہیں، مثلا ایک روزہ 2 مہینے کے بدلے میں جو 2 مہینے کے روزے ہیں، ان 2 مہینوں کا تعلق بھی چاند کے حساب سے ہے۔ عورت کی عدت وفات ہو یا طلاق کی عدت ہو، ان کا تعلق بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کے علاوہ عیدہ وغیرہ، زہار وغیرہ، ان تمام چیزوں کے کفارات جن کا تعلق مہینوں میں کہا جاتا ہے، وہ ان تمام میں چاند کے اعتبار سے مہینے معتبر ہیں۔ تو چاند ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے ہماری عبادات میں، ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں۔ اس کا مطلب پتہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے
کہ چاند سے جن مہینوں کا حساب ہوتا ہے وہ اسلامی ہے، اور سورج سے جن مہینوں کا حساب ہوتا ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ ایسا پتہ نہیں، جیسا کہ عموم ہمارے یہاں ایک رجحان ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی میں تقسیم کی جاتی ہے۔ کسی سے پوچھا جائے، کوئی اگر سوال کرتا ہے چاند کی تاریخ کا تو کہتا ہے کہ اسلامی تاریخ کیا ہے؟ اسلامی تاریخ چاند کے اعتبار سے بھی اسلامی ہے، اور سورج کے اعتبار سے جو جنوری فروری کے مہینے ہم گناتے ہیں یہ بھی اسلامی ہے، کیونکہ چاند اور سورج دونوں اللہ کی تخلیق ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان میں فرق ہم کیسے کریں؟ فرق اس طور پر کریں کہ ایک ہے عیسوی سال اور دوسرا ہے ہجری سال، یا پھر ایک ہے قمری مہینہ اور دوسرا ہے شمسی مہینہ۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، تو ان دو طریقے سے فرق کیا جا سکتا ہے کہ یا تو شمسی اور قمری کہیں، یعنی سورج کے اعتبار سے مہینہ و تاریخ اور چاند کے اعتبار سے مہینہ و تاریخ، یا پھر عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کہیں کہ عیسوی کے اعتبار سے تاریخ کا تعین اور ہجری کے اعتبار سے تاریخ کا تعین۔ عیسوی کے اعتبار سے جس کیلنڈر کا آغاز ہوا یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے اس کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ آج جتنا بھی ہم 2021 میں ہیں تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس کو تقریباً 2021 سال گزر چکے ہیں، اور ہجری جو کیلنڈر کا آغاز ہوا وہ نبی کریم علیہ السلام نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی اس کے بعد سے اس ہجری کیلنڈر کا حساب رکھا گیا۔ گویا کہ آج ہم 1443 ہجری سال میں ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کو 1443 سال گزر چکے ہیں۔ تو یوں تقسیم ہے ہجری اور عیسوی میں۔ اس کو قطعاً یوں نہ کہا کریں کہ اسلامی یا غیر اسلامی، دونوں اسلامی ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں چاند و سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جس طرح چاند سے ہمارے کچھ معاملات ہیں، بالکل اسی طرح سورج سے بھی ہماری عبادات کا تعلق ہے، ہماری روزمرہ کی روٹین کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی علامت سورج کو بنایا، رات کی علامت چاند کو بنایا۔ اب سورج کو ہم غیر اسلامی کہہ دیں تو سورج کے طلوع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگے، ڈھلنا شروع ہو تو ظہر کا وقت ہے، سورج بالکل جب اس کا سایہ انسان کے 2 افراد کے برابر ہو جائے، یعنی ڈبل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہے۔ تو وہ کہ ہماری جو روزمرہ کی عبادات ہیں یہ سورج کے حساب سے ہیں، اور ہماری جو ماہانہ جو عبادات ہیں وہ چاند کے اعتبار سے ہیں۔ تو اس طرح نہ تو سورج کو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے کہ کہیں کہ شمسی مہینہ کسی اعتبار کے قابل نہیں، سورج کی تاریخ چھوڑ دینی چاہیے جب یہ ہمارا سال نہیں ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ یہ دونوں چیزیں چاہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوں یا سورج کے اعتبار سے، دونوں ہمارے ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے پیدا فرمائے کہ اگر ہمارے لیے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اب سورج کو پیدا ہی نہ فرماتا، سورج کی تخلیق ہی نہ ہوتی، پھر چاند ہی دنیا میں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کی آسانی کے لیے پیدا کی گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو یہاں جواب عطا فرمایا، سوال یہ تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں، اور جواب یہ عطا فرمایا کہ یہ لوگوں کی عبادات اور حج کے لیے ہے۔ تو یہ جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ چاند اس لیے گھٹتا ہے، اس لیے بڑھتا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ چاند اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ لوگ اس سے اپنی عبادات، معاملات اور حج کے ایام کا تعین کر سکیں۔ تو اس کا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو یہ سوال ہے کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے، یہ منصب نبوت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حضور یہ جواب دیں، آپ یہ بتائیں کہ چاند بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جو فلکیات کے ماہر ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کے جواب دیں اور ان چیزوں کو سمجھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام شریعت کے احکام بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ کا کام شریعت کے احکام بتانا تھا، تو اس لیے آپ نے صرف شرعی احکام یہاں پر بتایا۔ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی چیز میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کیوں ہے، آپ نے صرف یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ کیوں ہے وہ اس علم کے ماہر جانے،
وہ اس علم میں جو شخص سوچتا چلا جائے، سیکھتا چلا جائے، وہ دروازے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کھلے چھوڑے ہیں۔ کیونکہ اگر نبی کریم علیہ السلام ہر کیوں کا جواب دینے لگتے تو 63 سال کی عمر میں تبلیغ کا اتنا بڑا کام ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ جو آپ علیہ السلام نے محض 23 سال کی مدت میں تمام علوم و فنون کی بنیادیں کھڑی کر دی، معاشرے کو تمام شرعی احکام اور مکمل دین عطا فرما دیا، وہ صرف اسی وقت ممکن ہوا کہ جب آپ علیہ السلام نے بے معنی سوالوں کے جواب نہیں عطا فرمائے۔ اگر ہر سوال کا جواب عطا فرما دیتے اور ہر سوال کے جواب میں مشغول ہو جاتے تو دین کا اتنا کام ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو گویا کہ اللہ نے اشارہ عطا فرما دیا یہاں پر کہ جن چیزوں سے ہمارا واسطہ نہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ جن چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں ان چیزوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں ہمیں اتنا سوچ و وچار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جن چیزوں سے تعلق ہے ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھیں۔ مثلا ہمارے یہاں بالعموم ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم عام عوام کا تعلق نہیں ہے کہ وہ مسالک کے درمیان اختلافی مسائل کو لے کر بیٹھیں۔ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا بدعت، اور اسی طرح 11ویں منانا جائز ہے یا نہیں، یہ عام عوام کا کام نہیں۔ عام عوام کا کام کیا ہے کہ انہیں جو علماء بتائے وہ ان کے پیچھے چلتے رہیں، یہ عوام کا کام ہے۔ اور جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال، یہ طے کرنا علماء کا کام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ اسی وقت سے آیا کہ جب عوام نے علماء کا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب عوام گلی کوڑوں میں مکڑ کر بیٹھ کر جب عوام طے کرنے لگی کہ فلاں کام جائز ہے، فلاں کام حرام ہے، تب سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ شروع ہوا۔ اگر عام لوگ اپنے آپ کو عام لوگوں کی حیثیت میں رکھیں اور علماء کا کام علماء کے لیے چھوڑ دیں تو معاشرے میں کسی بھی طور پر فرقہ واریت نہ ہو، کیونکہ فرقہ واریت کی بنیاد اسی وقت پڑتی ہے، فرقہ واریت کی آگ اسی وقت بھڑکتی ہے۔ یہ آگ معاشرے کو اس وقت جلاتی اور جھلساتی ہے کہ جب عوام اس فرقہ واریت میں پڑ جائے، جب عوام فیصلے کرنے لگیں اور عوام طے کرنے لگیں۔ اس لیے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں عام علماء کے لیے بھی اس بات کو منع کیا گیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام کے سامنے بیان کرنے کے لیے، مثلا ایک مثال آپ کو کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علم میں آپس میں کیا معاملہ تھا، یہ علماء کی حد تک ہے، عوام کا کوئی تعلق نہیں۔ عوام کو دونوں سے عقیدت محبت رکھنے کا حکم ہے، دونوں کا احترام کرنے کا حکم ہے۔ اب ایک عام شخص کو کیا پڑے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت امیر معاویہ، ان میں آپس میں کیا معاملہ تھا، ان میں جنگیں کیوں ہوئی، جہنمی ہے یا جنتی، یہ سب طے کرنا علماء کا کام ہے۔ اور بڑے علماء ان سب میں کہہ گئے ہیں جو کچھ کہنا تھا۔ ہم نے بطور عوام اپنے علماء پر اعتماد کرنا ہے، اور اگر علماء پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہمیں مصلے بھی سنبھالنے چاہیے، نمازیں بھی پڑھانی چاہیے، پھر سارے کام خود کریں جب علماء کا کام ہم خود کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس لیے معذرت کے ساتھ جو میرے پاس اس حوالے سے سوال لے کر آتے ہیں تو میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم تک رہنے دیجیے۔ آپ کا جو کام ہے کہ ہم جو کہیں اسے مانیں تو پہلے وہ مان لیجیے، اس کے بعد پھر آئیے ان چیزوں کے سوال کریں۔ کم از کم جو چیزیں جو مسائل ہم بتا رہے ہیں جب تک ان پر عمل نہ ہوگا تو کسی کو یہ حق نہیں اس بات کا کہ وہ اختلافی مسائل کا سوال آ کر ہم سے کرے۔ اور اگر بالفرض کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، کوئی آپ کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عام کسی شخص کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی بددین، کوئی بھی بد مذہب، تو ایک عام شخص کی حیثیت سے کیا لازم ہے ہم پر، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں اور اپنے کسی عالم دین کے پاس لے جائیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، یہ علم والے ہیں، جتنے سوالات ہیں ان سے کرو، یہ جواب دیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اس بیچ میں داخل ہی نہ ہونے دیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ غیروں کے پھڑے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ویسے ہی اختلافی مسائل میں بھی عوام کو ہاتھ نہیں ڈالنی چاہیے کہ اس سے سراسر اپنے ایمان کا نقصان ہے۔ کیونکہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی خاطر محبت کرتے ہیں، اپنے عقائد سے، اپنے عقائد پر قائم رہتے ہیں۔ کوئی بددین اگر کسی قسم کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جواب ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں خود کافر بنا دیتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ہم خود سے جو جواب گڑھتے ہیں، جو جواب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھنا چاہیے
کہ رب نے کس قدر خوبصورتی سے ان کے سوال کو اگنور کر کے ایک اور جواب عطا فرمایا۔ ان کا سوال تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیسے ہے؟ رب نے اس چیز کا یہاں ذکر ہی نہیں فرمایا کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیسے۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم اس کے ذریعے اپنی عبادات کا تعین کرو۔ ایک مفید بات بتا دی، ایک کام کی بات بتائی کہ جس کا ہمیں فائدہ ہونا تھا۔ ہم یوں سمجھ لیں کہ چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کیا کریں گے یہ سوچ کے اور یہ سمجھ کے کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، ہم اس سسٹم کو چینج کریں گے یا اس سسٹم میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ فائدے مند کیا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ چاند آخر پیدا کیوں ہوا ہے۔ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی عبادات کے ایام اور مہینوں کا اعتبار کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ نیکی اس بات میں ہرگز نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشتوں سے یعنی گھروں کے پیچھے سے گھروں میں داخل ہو۔ یہ دراصل عرب میں رواج تھا کہ جو کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھتا تو حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جب تک وہ احرام نہیں کھولتا تھا تب تک وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، وہ گھر کی دیوار توڑ کر یا دیوار پھلانگ کر گھر کے پیچھے سے گھر میں داخل ہوتا۔ اور اس کے پیچھے ان کی جو سوچ اور جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سارا سال گناہوں سے نجاست سے آلودہ ہو کے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اب احرام کی حالت میں ہم چونکہ پاکیزہ ہیں تو راستہ بھی کوئی نیا ہونا چاہیے۔ وہ جو گناہوں سے آلودہ پورے سال جس راستے سے داخل ہوئے اب اس راستے سے ہم نہ داخل ہوں، کسی نئے راستے سے داخل ہوں جو پاکیزہ ہو۔ تو اس تصور سے وہ گھروں کے پیچھے کی دیواریں توڑ دیا کرتے تھے حج کے ایام میں، اور جب تک احرام بندہ ہوتا وہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے اور گھر میں بھی داخل نہ ہوتے، گھر کے پیچھے سے گھر کی طرف جاتے، جو کام ہوتا وہیں کھڑے ہو کر کرواتے اور پھر وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا سختی سے رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ہرگز نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ نیکی یہ ہے، صرف حج کے ایام میں اللہ سے نہ ڈرو کہ ہم اب پاک ہیں، پہلے گناہ گار تھے تو راستہ بدلنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ سے ڈرو کہ ہر وقت پاکیزہ رہو اور پاکیزہ راستے پر چلو، تمہیں یہ راستے بدلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو گویا کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ عمرے یا حج کا احرام باندھا، غالباً حجۃ الوداع کا واقعہ، آپ علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا اور حج کا احرام باندھ کر آپ علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے۔ تو اس وقت تک تو رواج یہی تھا کہ گھروں کے دروازوں سے نہیں بلکہ پیچھے سے داخل ہوا جاتا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام گھر کے دروازے سے داخل ہوئے تو ایک انصاری صحابی بھی حضور کے پیچھے پیچھے گھر کے دروازے سے داخل ہو گئے۔ لوگوں نے اسے ملامت کرنا شروع کر دی کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نہیں کہ گھر کے دروازے سے احرام کی حالت میں داخل ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر انہیں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس حکم سے سختی سے منع فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ گھروں کے دروازوں سے داخل ہونے کا رواج اور رسم شروع ہوئی۔ یہاں ایک اور چیز ہمارے لیے قابل فکر ہے جو اس آیت سے جو مفہوماً ثابت ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی عبادت دین میں معتبر نہیں ہے کہ جو عبادت ہم خود گڑھ لیں، اپنے نظریے سے کسی چیز کو عبادت مان لیں، وہ عبادت نہیں۔ مثلا ان لوگوں نے اسے عبادت سمجھا تھا کہ گھروں کے پیچھے سے داخل ہو، اللہ نے منع فرما دیا یہ عبادت نہیں، یہ تقویٰ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی عبادت صرف وہی رکھنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے کی یا بتائی، جو اللہ کے رسول نے کی اور ہمیں بتائی، جو اللہ کے رسول نے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا یا جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ اپنی جانب سے عبادت گڑھ لینا یہ ایک انتہائی غلط کام ہے جس کی وجہ سے بدعتیں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر روضہ رسول کے ماڈلز بنانا، خانہ کعبہ کے ماڈلز بنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنی جانب سے گڑھنا ہے چیزوں کو۔ یہ اسلام میں قطعاً ان چیزوں کی گنجائش ہے۔ آج ہم ماڈل بنا رہے ہیں تو گستاخی نہیں، اگر فرانس نے ماڈل بنا دیا تو گستاخی سمجھی جائے گی۔ آج ہم روزہ رسول کی شبیہ تیار کر لیں تو کوئی گستاخی نہیں کہتا، یہی چیز فرانس بنا لے تو پھر ہمارے یہاں ایک واویلا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ گستاخی۔ تو یہ تقسیم ہم خود کرتے ہیں، اس تقسیم سے ہمیں نکلنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو شریعت نے جو راستے بتائے صرف ان راستوں پہ چلیں،
اپنی جانب سے کوئی راستہ نہ گڑھیں۔ اس کی ایک اور مثال صحابہ سے سمجھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام کو جب روزہ رکھتے دیکھا کہ آپ مسلسل روزے سے ہوتے اور درمیان میں افطار نہ فرماتے، تو صحابہ کرام نے سبھی بہت سمے روزہ رکھنا شروع کر دیا، درمیان میں افطار نہ کیا، 2 دن 3 دن 4 دن گزرے تو حالت خراب ہو گئی، مسجد نبوی میں آنا چھوٹ گیا، کیونکہ جسم پر جب 4 دن کچھ نہ کھائیں تو کمزوری طاری ہونی۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو مسجد نبوی میں نہیں دیکھا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ فلاں افراد کیوں نہیں آتے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صوم دہر رکھ لیا ہے، یعنی انہوں نے ایسا روزہ رکھ لیا ہے کہ جس میں کوئی افطار نہیں۔ پوچھا آپ نے السلام نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کی تقلید میں انہوں نے رکھا ہے۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا اور ان کو افطار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے میرا رب رزق عطا کرتا، کھلاتا اور پلاتا۔ تو یہ اپنی جانب سے گڑھی گئی تھی، اپنی جانب سے ایک چیز شروع کی گئی، نہ اللہ کے رسول کا حکم نہ اللہ کی اجازت، اپنی جانب سے کام شروع کیا گیا۔ رسول اللہ نے اگرچہ صحابہ تھے، اگرچہ حضور کی تقلید کی نیت تھی، اگرچہ نیک کام تھا، لیکن کیا کیا؟ حضور نے منع فرما دیا کہ جو راستہ ہم تمہیں بتائیں صرف اس راستے پر چلنا ہے، جو راستہ اللہ اس کے رسول نے تمہارے لیے مقرر کر دیا صرف اس راستے پر چلنا ہے۔ اور ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں تو اللہ اس کے رسول کا راستہ تو پیٹھ پیچھے، ہم نے اپنے راستے بنا رکھے ہیں، اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی مرضی کی شریعت ہے، اپنی مرضی کا مذہب اور اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کیا مرضی ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے طریقے سے، ایک عالم دین کہہ کے تھک جاتا ہے کہ ہم نے نماز میں کپڑوں کو فولڈ نہیں کرنا، لیکن ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے۔ علماء بتا کے تھک جاتے ہیں کہ نماز کے دوران میں اپنے سروں کو ننگا نہیں رکھنا، یہ ادب کے خلاف ہے، ہماری وہی روٹین۔ علماء بتا کے تھک جاتے ہیں کہ فلاں اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہم اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی کی اگر شریعت چاہتے ہیں تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ اسلام نام ہے سب جھٹانے کا، یہ یاد رکھیں۔ اسلام جو بنا ہے یہ لفظ ہے اسلام، اس کا معنی ہے سب جھٹانا، اور مومن ایمان اس کا معنی ہے اپنے دل سے اسلام کی حقیقت کو ماننا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اگر سر نہیں جھکا سکتے تو اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں، پھر گمراہی ہے، پھر یہ کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت اور فرما برداری پسند ہے، تو اطاعت و فرما برداری یہی ہے کہ اپنی جانب سے کچھ نہ شروع کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے۔ پھر ارشاد ہوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہی معنی و مفہوم ہے کہ تم جن چیزوں کو اپنی جانب سے نیکیاں سمجھتے ہو وہ نیکیاں نہیں ہیں، تمہارا کام صرف اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے ہر کام میں اللہ کے خوف کو سامنے رکھو۔ اچھا، خوف سے میں آپ کے سامنے یہ شاید پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی کہ خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس طرح ہو کہ انسان کا دل ہیبت زدہ ہو جائے، وہ خوف نہیں۔ اللہ سے جس خوف کے کرنے اور رکھنے کا حکم ہے وہ محبت والا خوف ہے۔ جیسے انسان کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتا، کہ اگر نافرمانی کی تو بندہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ خوف ہے کہ جس کے کرنے کا ہم نے حکم دیا، یعنی اللہ سے محبت اتنی کرو، اس کی عقیدت اور اس کی محبت تمہارے دل میں اتنی پیدا ہو جائے، اتنی بیٹھ جائے کہ اس کی نافرمانی کرنے کا تمہارے ذہن میں کہیں 1000ویں گوشے میں بھی کوئی خیال نہ آئے کہ اگر نافرمانی کی تو رب ناراض ہو جائے گا، رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ محبت ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو۔ اور باقی جہاں تک وہ چیزیں ہیں، جہنم اور جہنم کے قبر کے عذاب دیگر، یہ تمام چیزیں جب انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی اوپر لے جائے، یعنی گمراہی اس حد تک بڑھ جائے کہ رب کی محبت سرے سے دل میں ہو ہی نہ، پھر اس کے بعد جا کے وہ لمحہ ہے کہ پھر انسان کو ڈرایا گیا قبر کے عذاب سے، حشر کے مراحل سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے۔ وہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو شروع میں رب کی محبت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جو گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، بہادر ہو جاتے ہیں، یعنی جو گناہ کرتے وقت سوچتے بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، ان کے لیے معاملہ ہے کہ پھر انہیں عذاب سے ڈرایا گیا۔ وگرنہ عام مومن کو جس خوف کے رکھنے کا حکم ہے یہ وہ خوف ہے کہ جو اللہ کی محبت سے اس کی ناراضگی کا دل میں پیدا ہوتا ہے۔
پھر فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے کہ جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت مبارکہ بعض روایات کے مطابق اسلام میں جہاد کی اجازت کی سب سے پہلی آیت بعض روایت کے مطابق یہی ہے کہ اس سے پہلے تک حکم کیا تھا؟ اس سے پہلے تک حکم یہ تھا کہ آپ صبر کریں، لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ درگزر سے کام لیں، آپ ان کو مہلت دیں، آپ کوئی جواب نہ دیں، آپ اپنے رب سے رجوع کریں، آپ انہیں ہم پر چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کے احکام یہ تھے، یعنی قتال کا، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ بعض روایات یہ ہے کہ جہاد کا حکم سب سے پہلے اس آیت کے ذریعے دیا گیا کہ جو آپ سے لڑے آپ اس سے لڑیں، یہ حکم تھا کہ جو آپ پر حملہ کرے آپ اپنے دفاع میں اس سے لڑیں۔ یہ اسلام کی پہلی اجازت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے دفاع کیا، غزوہ احد میں کافروں نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے دفاع کیا، غزوہ خندق میں کفار نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے دفاع کیا۔ اس کے بعد پھر چند سال کے گزرنے کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا کہ ان کافروں کو قتل کرو، یہ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں ختم کر دو۔ یہ مطلق حکم دیا کہ ان کو قتل کر ڈالو، یہ جہاں کہیں بھی ملیں انہیں ختم کر ڈالو، دنیا سے انہیں مٹا دو۔ یہ جب حکم ہوا نبی کریم علیہ السلام نے مکہ پر حملہ فرمایا۔ اس حکم کے بعد یہ پہلا حملہ تھا جو حضور نے مدینے سے نکل کے کسی بھی اسٹیٹ پر فرمایا۔ یہ فتح مکہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکہ کی فتح و نصرت آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کا حکم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد اسلام میں نہیں ہے، کوئی تصور نہیں، آج ضرورت نہیں، اور وہ عفو و درگزر والی آیات سناتے ہیں یا معافی والی آیات سناتے ہیں، یا پھر مسلمانوں پر ظلم ہو اور اس پر صبر اور برداشت والی آیات اور حدیث سناتے ہیں، تو یہ تقسیم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک تھا اسلام کا ابتدائی زمانہ کہ جب حضور مکہ میں تھے۔ اب مکہ میں آپ کو جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، حضور مکہ میں رہتے ہوئے اپنے 40 یا 50 صحابہ کے ساتھ ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنا حضور کے لیے ظاہری طور پر ممکن نہیں تھا کہ ایک طرف پوری مکہ کی آبادی اور دوسری طرف 50 افراد پوری آبادی سے کیسے ٹکر لے سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر اور تحمل کا حکم دیا، انہیں برداشت کا، درگزر کا حکم دیا۔ پھر جب مکہ سے مسلمان مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے تو اب مدینے میں مسلمان چونکہ سامنے اپنے رشتہ دار تھے، مکہ کے سارے لوگ مدینے میں ہجرت کرنے والے لوگوں کے ہی قریبی رشتہ دار تھے۔ اب اگر انہیں پہلے ہی سال لڑنے کا حکم دے دیا جاتا، حملے کا حکم دے دیا جاتا، تو کہیں دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اسلام تو آپس میں لڑوانے کا نام ہے، کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال ضرور آتا کہ اسلام تو آپس میں لڑوانے کا نام ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تم حملہ کرو، کیا حکم ہوا کہ اپنے دفاع میں حملہ، اپنے دفاع میں لڑو۔ تو جب مسلمانوں نے چند جنگوں میں یہ دیکھا کہ یہ تو کسی بھی طور پر چھوڑ ہی نہیں رہے، ہم رشتہ داری کا پاس کر رہے ہیں، یہ نہیں رکھ رہے، بار بار حملہ کر رہے ہیں، جب مسلمانوں یہ بات بیٹھ گئی دلوں میں کہ یہ ہمارے مخلص اور ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، تب اللہ نے حکم دیا کہ اب تم ان پر حملہ کرو۔ یہ پوری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکام جو بتدریج نازل ہوئے، اس کے پیچھے ہزارہ حکمتیں تھیں۔ ہمیں کون سے اسٹیج کی باتیں بتائی جاتی ہیں؟ ہمیں اس پہلے اسٹیج کی باتیں بتائی جاتی ہیں جہاں مسلمان مالی طور پر، معاشی طور پر، افرادی طور پر کمزور تھے۔ ہمیں اس وقت کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو کفار نے حضور کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، حضور نے کوئی حملہ نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے دعائیں دی۔ دعائیں اس لیے دیں کیونکہ اللہ نے دعاؤں کا حکم دیا تھا، دعائیں اس لیے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، وگرنہ میرے آقا سے اس بات کی امید رکھنا کہ آقا کریم علیہ السلام کسی پر حملہ نہ کر سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے، یہ ایک حضور علیہ السلام پر عیب باندھنا۔ آپ علیہ السلام تنہا بھی ہوں تو بھی اللہ نے اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی کہ ہزاروں کو بچھاڑ سکے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ حملہ کیوں نہیں کیا، جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ حضور کا کوئی بھی عمل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں تھا، اللہ کی جانب سے اجازت نہیں تھی تو حضور برداشت کرتے رہے۔
جب رب کی جانب سے اجازت عطا کر دی گئی تو حضور کے خیمہ مبارکہ میں بعد از وصال 11 تلواریں بھی رکھی دیکھی گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکمت کے تحت جو احکام نازل ہوئے، یہ وہ حسن تھا، یہ وہ خوبی تھی کہ جس کے تحت مسلمانوں میں دین کی محبت پیدا ہوئی اور مسلمان دین پر راسخ اور پکے ہوئے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو۔ یہ حد سے نہ بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ حد سے نہ بڑھنے سے مراد بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم پہلے حملہ نہ کرو، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم پہلے حملہ نہ کرو، کیونکہ آگے چل کے سورہ توبہ میں حکم دے دیا گیا کہ پہلے حملہ کرو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کسی بھی عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی بھی بوڑھے شخص کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، کوئی بھی شخص جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کرو۔ یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے متعین فرمائی، ان حدود سے آگے بڑھنا ہمارے لیے منع۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بھی لشکر کو روانہ فرماتے تو آپ انہیں نصیحت فرماتے تھے کہ تم وہاں کے باغات کو ویران نہ کرنا، کھجوروں کے درخت کو نہ جلانا، کسی بھی آبادی کو ویران نہ کرنا، کسی بھی کھیتی یا فصل کو آگ نہ لگانا، لوگوں کو قتل نہ کرنا، اور اگر جو قتل ہو جائیں انہیں مسنا نہ کرنا، انہیں یعنی ان کے جسمانی اعضاء کو موت کے بعد نہ کاٹنا۔ یہ کون پیغمبر حکم دے رہا ہے کہ جن کے خود سگے چچا کو غزوہ احد میں ان کے جسمانی اعضاء کو کاٹا گیا، حضرت امیر حمزہ، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے کان کاٹے گئے، ان کا سینہ چیٹ کے کلیجہ نکالا گیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جو حکم دے رہے ہیں کہ تم کسی بھی شخص کو اس کی موت کے بعد اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا اظہار فرمایا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ حضور نے اس رحمت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو تلوار اٹھائے تم گردن آگے کر دو، نہیں، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ میں کافروں سے، مشرکوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ پوری دنیا میں تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں، اللہ کی اطاعت نہ کرنے لگیں، اللہ کی فرما برداری نہ کرنے لگیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ جاری نہ ہو جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تصور ہے کہ جس تصور کو بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم نے اپنے دور خلافت میں پورا کیا۔ حضرت عمر نے اسی تصور کو جاری رکھا، حضور کے اسی حکم کو جاری رکھا کہ آپ نے فارس یعنی ایران پر حملہ فرمایا، آپ نے روم پر، مصر پر حملہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افریقہ تک کے ممالک فتح ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مغرب کی سرحدوں تک کے تمام علاقے فتح ہو چکے تھے، اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے یہ آدھی سے زائد دنیا پر مسلمان فاتح ہو کر مسلمان قابض ہوئے۔ اس کا تصور صرف یہی تھا کہ ان کے دلوں میں دولت کی لالچ نہیں تھی، دولت کی لالچ نہیں تھی۔ تو حملے کیوں کیے؟ حملے اس لیے کیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم ہے کہ میں پوری دنیا سے لڑوں جب تک کہ پوری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے۔ آج ہمارے قومی ہیروز کہ جن کے ناموں سے ہمارے بچے، ہمارے مسلمان بچے جن مسلمان قومی ہیروز سے ناواقف ہیں، جن میں سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ سر فہرست ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، آج ہمارے لبرلز انہیں لٹیرا، چور، ڈاکو کہہ کے بدنام کرتے ہیں، اور ہماری نئی نسل کے دلوں میں یہی بات ڈالی اور بٹھائی جاتی ہے کہ وہ تو ایک لٹیرا تھا کہ جس نے سومناتھ پہ اس لیے حملہ کیا تھا کہ سومناتھ کے مندر میں سونے اور جواہرات بہت تھے، تو وہ لوٹنے کے لیے آیا تھا ہندوستان کو، لوٹ کے چلا گیا۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ ایک بادشاہ کو اگر اپنے ملک میں جاہو جلال کی ضرورت پڑتی یا سونے جواہرات کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے آس پاس کے اسٹیٹس پہ حملہ کرتا ہے، وہ کوسوں دور ہندوستان پہ حملہ نہیں کرتا۔ اگر عزت و مرتبہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے آس پاس کے حریفوں کو، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار کرتا ہے۔ وہ اتنا اس قدر جری و بہادر نہیں ہوتا کوئی بھی لالچی بادشاہ کہ وہ میدان جنگ میں اس قدر کوسوں دور نکل کر صرف سونے کے حصول کی خاطر وہ اس قدر دور آ کے حملہ کرے، اور پھر حملہ بھی ایسا کہ جس میں وہ صرف اس ایک بڑے بت کو توڑے، باقی بتوں کو چھوڑ دے۔ یہ کیسا تصور ہے؟
کہ ایک بت کو چھوڑا باقی عبادت گاہوں کو چھوڑ دیا۔ جس چیز سے لوگوں کا عقیدہ وابستہ تھا سلطان احمد غزنوی نے اس چیز کو تہس نہس کر دیا۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک کہ سومناتھ کا بت کھڑا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم پہ قابض نہیں ہو سکتی، تو سلطان احمد غزنوی نے اسے توڑ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ توڑنے کے بعد ہیرے جواہرات بھی نکلے، خزانے بھی نکلے، یہ تمام چیزیں، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی بھی شخص اگر مسلمان کوئی بھی اگر جہاد کی بات کرتا ہے تو یہ دہشت گردی کی بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھی شخص اگر جہاد کی بات کرتا ہے تو یہ کسی لالچ میں نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان اگر جہاد کا نعرہ لگاتا ہے تو صرف اس لیے لگاتا ہے کہ ہمارے آقا کو حکم تھا جہاد کا، حضور کو حکم تھا کہ دنیا میں جب تک کہ ایک بھی کافر موجود ہے آپ پہ جہاد لازم ہے۔ یہ حضور نے خود فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑوں، ان لوگوں سے لڑوں، اتنا لڑوں کہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور ان سے ان کا جان و مال مجھ سے صرف اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ پھر ارشاد ہوا اسی کے بعد اگلی آیت میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ بہرحال وقت ہو چکا، تو انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ آج کے مکمل درس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی حکم کہ جو شریعت میں جس کی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، کوئی بھی ایسی بات کہ جس کی شریعت میں ہمارے پاس دلیل نہ ہو، ایسی کسی بھی چیز کو نئے سرے سے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کی اختراع کے ساتھ شروع نہ کریں۔ کوئی بھی کام جو ہمیں ثواب کا لگے لازمی نہیں کہ وہ ثواب ہو، کوئی بھی کام کہ جو ہمیں درست لگے لازمی نہیں کہ وہ درست ہو، بالخصوص عبادات کے معاملات میں، بالخصوص حرام اور حلال کے معاملات میں۔ ان چیزوں میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے علماء سے رجوع کریں، بالخصوص عبادات اور حلال و حرام کی چیزیں، ان میں لازم ہے اپنے علماء سے رجوع کریں اور دین اور شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کے پھر اپنے آپ کو ان شریعت اور دین کے احکام کے مطابق چلائیں۔ اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں، اپنی مرضی کی شریعت نہ بنائیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو سخت ناپسند فرمایا اور حضور نے ان چیزوں کو منع فرمایا۔ دوسری چیز یہ کہ اسلام میں کسی بھی طور پر دہشت گردی کا قطعاً کوئی تصور نہیں۔ امن پسند ضرور ہے لیکن جب تک کہ امن کے حالات ہوں، لیکن جہاں بات حضور کی عزت و ناموس کی ہو یا مسلمانوں کی غیرت کی ہو، وہاں اسلام نے واضح طور پر وَاقْتُلُوهُمْ کا حکم دیا کہ تم ان سے لڑو۔ دو چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور مسلمانوں کی غیرت۔ ان دو چیزوں میں دین نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی بھی کسی بھی صورت میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا معاملہ آیا تو حملے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ آیا تو حملے کا حکم دیا۔ اور ہر اس دور میں مسلمان کامیاب رہے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو فالو کیا۔ جہاں مسلمانوں نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر کمپرومائز کیا، آج کم ذلت ہے۔ ہم سے پہلے بھی کچھ دور ایسے بھی گزرے کہ جہاں مسلمان اس سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور ہم بھی اگر کسی نہج میں کھڑے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا بھی حال ان سے بھی بدتر ہو کہ جو پچھلے اندلس کے اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، کہ انہوں نے اسی چیز پر کمپرومائز کیا تھا، مسلمانوں کی غیرت پر، اپنی اسلامی غیرت پر، غلامی قبول کی تھی مسلمان ہوتے ہوئے، تو اللہ نے کیا کیا کہ 700 سال کی حکمرانی اسے چھین لی۔ غلامی قبول کرنے کی وجہ سے 700 سال کی حکمرانی چھین لی اللہ رب کائنات نے۔ آج ہم بھی اسی دور میں ہیں، ذہنی طور پہ غلام ہو چکے اور جسمانی طور پہ غلام ہونے میں کچھ ہی ایام باقی، نہ جانے کب وہ ہمارے حکمران جسمانی غلامی کا بھی اعلان کر دیں۔ ذہنی غلامی تو ہم بھگت ہی رہیں، جسمانی طور پہ کب غلام ہوں کوئی اندازہ نہیں، اور یہ وہ آخری ایک اسٹیج ہے کہ جس سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ جس دن جسمانی غلامی کا اعلان ہو گیا مسلمانوں کا وجود بر صغیر سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام غیرت کا، حمیت کا درس دیتا ہے۔ امن پسندی صرف امن کے ماحول میں جائز ہے، جہاں مسلمانوں کی غیرت اور اللہ اس کے رسول کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو، وہاں اسلام سے زیادہ سفاک، اسلام سے زیادہ بے رحم اور اسلام سے زیادہ بدلہ لینے والا کوئی دین نہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اگر کمپرومائز ہوا تو اسلام کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ کہ اسلام میں تو سب سے بنیادی چیز اللہ اور اس کے رسول کی عزتیں ہیں، جب یہی سلامت نہ رہے تو پھر کیسا اسلام؟ تو اس لیے ان چیزوں میں اسلام نے کبھی بھی کسی بھی طور پر رحم نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے اور عقائد و اعمال کی حفاظت کی توفیق کرنے کی مرحمت فرمائے۔